ڈیئر ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ پروفیسر ڈاکٹر مظہر ایاز، ویٹری پرابلمز اینڈ سلوشن چینل سے، فرام چولستان یونیورسٹی آف ویٹری اینیمل سائنسز، بہاولپور، پاکستان۔ ڈیئر ویورز، آج کا ہمارا ٹاپک ہے اے کمپلیٹ ٹریٹمنٹ آف نی ہائیگروما ان ریم، جو عام طور پر جانوروں میں اگلے یا پچھلی سائڈ پہ پاؤں کے اوپر پانی کا بلبلہ بن جاتا ہے، تو اس کو عام طور پر نی ہائیگروما کہتے ہیں۔ تو یہ ایک بکرا ہے، اس میں یہ ایک نی ہائیگروما کا کیس ہے، اس کی اب آپ کو کمپلیٹ ٹریٹمنٹ اور اس کے بارے میں بتاتے ہیں آپ کو۔ ڈیئر ویورز، یہ نی ہائیگروما کی پکچر ہے، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نی کے مقام پہ اچھی خاصی یہاں پہ سوزش ہو گئی ہے اور اس کے اندر پانی یا پیپ بھر گئی ہے۔ اس کے مختلف نام ہیں، جس کو ہم ہائیگروما کہتے ہیں، واٹر آن دا نی کہتے ہیں، گھٹنوں کی سوزش کہتے ہیں، یہ اس کے مختلف نام ہیں۔ اس میں جو ہوسٹ شامل ہیں یا یہ بیماری عام طور پر گوٹ یا بکریوں کے اندر، شیپ یا بھیڑوں کے اندر، ہارس گھوڑوں کے اندر بہت کامن ہے، کیٹل جس میں گائے شامل ہے اس میں، بفلو بھینس کے اندر، یا ڈاگز یا کتوں کے اندر، جیسے کہ پکچرز میں دکھایا گیا ہے۔ مختلف مقامات پر یہ نی ہائیگروما ہوتا ہے۔ یہ نی ہائیگروما عام طور پر کسی چوٹ لگنے کی وجہ سے یا بعد دفعہ وہاں پہ کوئی پاکٹ بن جاتا ہے انڈوتھیلیا لائننگز میں، تو وہاں پہ سیرس فلوئڈ یا وہاں کا پانی اکٹھا ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو وہ اس وجہ سے ایک وہاں پہ ایک سوزش یا ابھار سا بن جاتا ہے۔ یہ ایسے خراب نہیں ہوتا، لیکن اگر اس کو انجیکشن یا چھیڑ چھاڑ کی جائے تو یہ بعض دفعہ یہ سیپٹک ہو جاتا ہے اور بیماری آگے بڑھ جاتی ہے۔ اس کی عام طور پر دو قسمیں ہیں، دو ٹائپس ہیں، کنجینیٹل اور بائی برتھ ہائیگروما۔ بعض اب جو جانوروں کے بچے ہوتے ہیں ان کے اندر پیدائش کے وقت ہی یہ گھٹنے یا اس طرح کی جو پچھلی ٹانگیں ہیں وہاں پہ یہ ہائیگروما ڈیولپ ہو چکا ہوتا ہے، یا بعض دفعہ چوٹ لگنے کی وجہ سے مسلسل وہاں پہ کوئی چیز لگنے کی وجہ سے یہ وہاں پہ ہو جاتے ہیں، جس کے ایکوائرڈ برسا بھی کہتے ہیں۔ اس کی وجوہات میں شامل ہیں کہ جب جانور کو بیٹھنے کے لیے کوئی مناسب جگہ نہ ملے، وہاں پہ پتھر ہوں، تو یہ
اس وقت بھی ڈیولپ ہو سکتا ہے. پھر بار بار ایک ہی جگہ پہ جب جانور بیٹھتا ہے تو سخت زمین ہوتی ہے وہاں پہ بھی یہ ہو سکتا ہے، جیسے فرش ہے یا پتھر بجری ہے یا اینٹیں ہیں اس طرح کا. اور جانور کے اوپر زیادہ اس کو دوڑایا جائے، اس کے اوپر زیادہ وزن رکھا جائے، بھگایا جائے، اس وجہ سے بھی یہ ہائیگروما ڈیولپ ہو سکتا ہے. اور جو عام طور پر گھوڑے کے بچے ہوتے ہیں تو ان میں بھی یہ منرلز اور وٹامنس کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے یہ ڈیولپ ہو جاتا ہے. جبکہ جو گائے ہے یا بیل ہے اس میں ٹی بی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، اور جس کو ٹی بی کے ڈائگنوسس کے بعد ہم کنفرم کر سکتے ہیں. اور بعض دفعہ بھیڑوں میں اور گائے میں یا بھینس میں یہ بروسیلوسس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، جس کو ہم روز بنگال ٹیسٹ یا بروسیلوسس کی جو کٹ ہے اس سے ہم اس کو تشخیص کر سکتے ہیں. اس کی عام طور پر چند علامات ہیں، جس میں سے پہلی یہ ہے کہ ہائیگروما آف سب کوٹینیس برسا، جو کہ پاؤں کی اگلی سائیڈ پہ جانوروں کے جو اگلا پاؤں ہے اس کے اگلی سائیڈ پہ یہ ہوتا ہے. یہ مختلف شکل کی، یہ مختلف شیپس کی ہوتی ہے، اور یا تو اس کے اندر اڈیما ہوتا ہے یا اس کے اندر ایسا پانی ہوتا ہے جو تھوڑا ادھر ادھر ہل سکتا ہے، ہل جل سکتا ہے. اور یہ وقت کے ساتھ یا اس جگہ کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہوتا ہے. کسی جگہ پہ کم فلوئڈ اکٹھا ہوتا ہے، کسی جگہ پہ زیادہ فلوئڈ اکٹھا ہو سکتا ہے، تو یہ ہو سکتا ہے. اور یہ اس کا انفیکشن اس وقت ہوتا ہے کہ جب اس کے اندر پیپ بننا شروع ہو جاتی ہے یا یہ ایبسس بننا شروع ہو جاتا ہے. اس کی چند فارمز ہیں جو ہائیگروما آف سب کوٹینیس برسا ہے، اس میں ایکیوٹ برسائٹس ہے جو کہ اتنا کامن نہیں ہے، عام نہیں ہے، اور کرونک برسائٹس ہے جو کہ عام طور پر کافی ٹپیکل ہائیگروما ہے. پھر سپوریٹنگ سویلنگ ہے جو کہ کسی انفیکشن کی وجہ سے وہاں پہ ہوتی ہے، یا کوئی انجیکشن لگایا جائے یا اس میں سے فلوئڈ نکالا جائے. پھر ڈیفیوز فائبرس انلارجمنٹ ہے کہ جس میں عام طور پر وہاں پہ پانی اکٹھا ہو جاتا ہے اور وہ ایریا سخت اور موٹا ہو جاتا ہے. دوسرے نمبر پہ ہائیگروما آف ٹینڈن شیت ہے کہ عام طور پر جو ٹینڈن ہوتا ہے جسم کے اندر یا جو کہ اس کو سپورٹ کرتا ہے باڈی کو، اس کے اوپر ایک شیت ہوتی ہے، اس کا بھی ہائیگروما ہو جاتا ہے، جس میں عام طور پر جو مسل ہے وہ ڈیجیٹل ایکسٹینسر انوالو ہے، اور دوسرا مسل جو ایکسٹینسر کارپائی ریڈیالس ہے. یہ دو مسل اس میں عام طور پر شامل ہیں. اور دو اور مسلز بھی ہیں جس میں ڈیجیٹل لیٹرلس ہے اور ابڈکٹر پولیسس لانگس. تو یہ مسلز اس کے اندر انوالو ہیں، ان کے جو ٹینڈنز ہیں ان کے ساتھ ہائیگروما ڈیولپ ہو جاتا ہے. اور تیسری اس کی قسم ہے ہائیگروما آف دی کارپل جوائنٹ. یہ عام طور پر کارپل جوائنٹ کے اوپر جو جگہ ہوتی ہے وہاں پہ یہ سوجنے کی وجہ سے پھیل جاتا ہے، جو کہ ایک چھوٹی سی سوزش نظر آتی ہے. اور اس کے علاوہ جو ریڈیس اور اس کی پراکسیمل ایکسیسری کارپل بونز ہیں وہاں پہ بھی یہ اس کے پیچھے نظر آتی ہے. اور ہائیگروما آف دی فلیکسر ٹینڈنز ہیں، یہ عام طور پر ایک بڑی سوزش ہوتی ہے جو کہ کارپس کے پیچھے ہوتی ہے، جو عام طور پر 10 سینٹی میٹر تک بھی ہو سکتی ہے. اور اس میں میٹا کارپل بونز ہیں، اور سویلنگ اس میں عام طور پر ہل سکتی ہے لیکن اس کے اندر درد نہیں ہوتا. اور یہ جو جسم ہوتا ہے یا ٹانگ ہوتی ہے اس کو چلنے پھرنے کے وقت کوئی تکلیف نہیں پیدا کرتی، اور نہ ہی اس کے اندر لیمنس یا لنگڑا پن پیدا کرتی ہے. اور اس کو اس طرح کے امراض جو کہ لنگڑا پن یا جانور کی چلنے پھرنے میں جو ڈیلی روٹین ہے اس میں کوئی پریشانی پیدا نہ کریں، تو ان کو جو ہے نا وہ ہم عام طور پر ٹریٹمنٹ نہیں کرتے. اور اس طریقے سے بعض دفعہ اگر ان کو چھوڑ دیا جائے زیادہ عرصے کے لیے تو یہ وہاں پہ سخت پھوڑا بھی بن جاتا ہے اور چلنے پھرنے میں
پریشانی بھی پیدا کر سکتا ہے. اگر وہ لیمنس ٹینڈن کے اوپر ہو یا اس برسے کی وجہ سے یا ہائیگروما کی وجہ سے ہو تو پھر تو ہم اس کو سرجیکل کی طرف لے جاتے ہیں. ادروائز میڈیسن سے یا ہلکے پھلکے علاج سے یہ ٹھیک ہو سکتا ہے. یہ جو ایلبو کا ہائیگروما ہے اس کے اندر عام طور پر ڈاگز میں یا بعض دفعہ جو گائے بھینس ہیں ان کے اندر زیادہ ڈیولپ ہوتا ہے. تو یہ سٹ بونز جو بونز یا ہڈیاں عام طور پر بیٹھنے کے وقت استعمال ہوتی ہیں ان میں زیادہ استعمال ہوتا ہے، جس میں پچھلی ہڈیاں شامل ہیں اور اگلی جو کوہنی والی ہڈی ہے وہ شامل ہے. ڈیئر ویور، جب ہم اس کی تشخیص کرتے ہیں تو اس کے چند طریقہ کار ہیں. اس کو ہم ایکس رے سے تشخیص کر سکتے ہیں اور اس کو ہم ویژول دیکھ کے ہاتھ لگا کے بھی تشخیص کر سکتے ہیں، اور او سی ٹی سے جو کہ ایک الٹرا ساؤنڈ ٹائپ کی الٹرا ساؤنڈ ہوتی ہے اس سے بھی ہم اس کو تشخیص کر سکتے ہیں، اور الٹرا ساؤنڈ سے ہم اس کو تشخیص کر سکتے ہیں، اور آخر میں ہم اس کو سرنج سے پانی یا اس کا پانی نکال کے اس کو چیک کر سکتے ہیں کہ اس کے اندر پانی موجود ہے یا بلڈ موجود ہے یا اس کے اندر کیا چیز ایسی ہے جس نے یہ سویلنگ بنائی ہوئی ہے. جب ہم اس کو دوسرے امراض سے تشخیص کرتے ہیں کہ یہ دوسرے امراض سے کس طرح مختلف ہے تو اس میں کیپرائن آرتھرائٹس انسیفلائٹس وائرس، تو یہ اس سے ہم تشخیص کرتے ہیں. اس میں عام طور پر جیسے کہ پکچر میں دکھایا گیا ہے جو جوائنٹ ہوتا ہے وہ سخت ہو جاتا ہے اور وہ جوائنٹ ہڈی بن جاتا ہے. پھر بروسیلوسس کی وجہ سے یہ مرض ہو سکتا ہے، اور پھر ٹیوبرکلوسس بھی اس مرض سے ہم اس کو ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں. جب ہم اس کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں تو اس کے 3 طریقے ہیں. ایک ہے میڈیکل ٹریٹمنٹ، اور ایک ہے انجیکشن سے، اور تیسرے نمبر پر سرجری سے. تو سب سے پہلے ہم اس کی جو وجہ ہے اس کو ہم دور کرتے ہیں کہ فرض کریں وہاں پہ کوئی پتھر پڑے ہوئے ہیں، اینٹیں پڑی ہوئی ہیں، گراؤنڈ سخت ہے یا اس کا جو فرش ہے سخت ہے، تو وہاں پہ ہم اس کو نرم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس جگہ کو صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جبکہ جو ینگ چھوٹے جانور ہوتے ہیں ان میں ہم وٹامن ای کی کمی کی وجہ سے یہ مرض ہوتا ہے تو ہم ان کو وٹامن ای کا انجیکشن لگاتے ہیں، اور پھر ان کو لوکلی جو بلسٹرنگ کرتے ہیں جس میں کاربولک ایسڈ اور تارپین کا تیل ملا کے وہاں پہ ہم اس جگہ کی مالش کرتے ہیں. پھر فائرنگ ہے کہ لوہا گرم کر کے بعد ارد گرد اس جگہ کے اس کو بلاک کر دیتے ہیں جس کو پوائنٹ نیڈل فائرنگ کہتے ہیں. پھر اس کو ہم پنچر کر کے یا اس میں سے فلوئڈ نکال کے بھی اس کو چیک کر سکتے ہیں اور وہاں پر ٹنچر آیوڈین بھر دیتے ہیں، اور جو کہ عام طور پر استعمال ہوتا ہے. پھر پولٹس یا ہارٹ فارمیشن بھی ہم استعمال کرتے ہیں، اور آیوڈین آئنٹمنٹ یا آیوڈیکس بھی ہم وہاں پہ لوکلی ہم استعمال کرتے ہیں کہ تاکہ وہاں پہ آپریشن نہ کرنا پڑے اور کچھ عرصے کے بعد وہ سیرس فلوئڈ جو ہے واپس جسم میں ابزارب ہو جاتا ہے. تو سرجیکل کے ایک طریقہ ہے کہ ہم ایک سیٹون ڈیولپ کرتے ہیں جیسے کہ اس پکچر میں دکھایا گیا ہے آر پار، اور وہ اس کا لیکوڈ عام طور پر باہر نکالتی رہتی ہے جو اس کے اندر فلوئڈ پیدا ہوتا رہتا ہے، اور ہم اس کو اینٹی سیپٹک لوشن سے اس کیوٹی کے اندر بھرتے رہتے ہیں اور اس کو صفائی کرتے رہتے ہیں، جیسے کہ گاز کے ساتھ اینٹی سیپٹک لگا کے ہم اس جگہ کو صاف کرتے ہیں، وہاں پہ فلوئڈ بھی نہیں جمع ہوتا اور اس کا علاج بھی ہو جاتا ہے. پھر ایٹروپین کا انجیکشن ہے 7 ملی گرام ہم ہائیگروما کے اندر لگاتے ہیں، اس سے بھی بہتر ہو سکتا ہے، اور بعد ڈیکسامیتھاسون کا انجیکشن بھی ہم لگا سکتے ہیں. اور ادر جو اس کی آپشنز ہیں کہ ہم اس کے وہاں سے کنٹینٹس نکال کے اتنا ہی 125 ملی گرام 5 سے 7 دن کے لیے دن میں 3 سے 5 دفعہ ہم کمبینیشن کے ساتھ اینٹی بایوٹک کی کمبینیشن کے ساتھ وہ ہم انجیکشن لگاتے ہیں کارٹیسون اور اینٹی بایوٹک کا، اور پھر پریشر بینڈیج اس کے اوپر باندھ دیتے ہیں. اگر مسئلہ زیادہ خطرناک ہے یا جانور ہاتھ نہیں لگانے دیتا یا وہ پراپرلی ریسٹرین نہیں ہوتا تو ہم اس کو زائلا سے سیڈیٹ کرتے ہیں
اور عام طور پر اس کی وجہ سے اس کو ہم باڈی ویٹ کے حساب سے علاج دیتے ہیں، پھر وہ ایزیلی ہم اس کا علاج کر سکتے ہیں۔ اور بعض دفعہ ہم اس کو لگنوکین ہائیڈروکلورائڈ بھی اس جگہ پہ لگا کے وہ جگہ لوکلی سن کر سکتے ہیں، اور سن کرنے کے بعد ہم وہاں سے کوئی ڈرین کر سکتے ہیں، یا وہاں پہ کوئی ہم لوکل اپلیکیشن بھی کر سکتے ہیں۔ جو سوزش ہے اس کو ہم انسیجن یا اس کو ہم بلیڈ سے، جو سرجیکل بلیڈ ہے اس سے ہم وہاں سے جو گریوٹی کی طرف نچلی سائڈ ہے وہاں سے چھوٹا سا انسیجن دیتے ہیں تاکہ اس کے جو کنٹینٹ سے باہر نکل جائیں، اور جو کاٹن ہے یا سویب ہے یا گاز ہے وہ ٹنچر آیوڈین کے ساتھ ہم ملا کے ڈیلی اس کی صفائی کرتے ہیں۔ جو لمبے ٹائم سے ہائیگرو میں ٹھہرے ہوئے ہیں ان کو سرجری سے ریموو کیا جاتا ہے اور فل انستھیزیا کے ساتھ۔ یہ اس وقت ہم میتھڈ استعمال کرتے ہیں جب سب کٹ برسا جو اگلی کارپس ہے یا اگلی جو انگلی ہے اس میں ہوتا ہے، تو اس وقت ہم یہ جو ہے نا سرجیکلی اس کو ہم ریموو کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب تک اس کی میڈیسن کا طریقہ کار اگر وہ فیل ہو جاتا ہے یا اس میں ہم ناکام ہوتے ہیں پھر ہم سرجری کی طرف جاتے ہیں، ادروائز ہم سرجری ریکمینڈ نہیں کرتے۔ پھر یہ ہے کہ سرجیکل ڈرینیج میں ہم اس کی ڈاؤن ورڈ جو ہے وہ ڈرینیج کرتے ہیں، اور اس کو ہم آیوڈین کے ساتھ یا ٹنچر آیوڈین کے ساتھ فلشنگ کرتے ہیں، ٹنچر کے ساتھ فلشنگ کرتے ہیں، اور اس میں پین روز ڈرین جو ہے نا وہ ایک ربر کی ٹیوب ہوتی ہے وہ اس کے اندر ہم لگا دیتے ہیں، جس سے اس کا جو اندر والا پانی جیسے جتنا پیدا ہوتا ہے وہ باہر نکلتا جاتا ہے، اور اس پن روز پن کو ہم جو چھوٹا ایک پن ہوتا ہے اس کے ساتھ بند کر دیتے ہیں تاکہ انفیکشن اندر نہ جائے۔ اب اس میں کمپلیکیشنز کیا ہو سکتی ہے؟ تو کمپلیکیشنز میں ہائیگروما کا ایبسس ہے، اس میں انفیکشن ہو سکتا ہے، اس میں کاسمیٹک یا اس کی خوبصورتی میں وہ برا لگ رہا ہے، پھر کمپلیٹ یا پرماننٹ ڈسیبلٹی ہو رہی ہے، اس سے جانور لنگڑا رہا ہے، اور یا وہ ہائیگروما بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے، یا وہاں پہ کیلسیفیکیشن ہو رہی ہے، فائبروسس ہو رہی ہے اس وجہ سے، اور جو نی بو ہے وہ اس کا پرماننٹ ہو رہا ہے کہ جانور کی ٹانگیں جو ہیں اگلی یا پچھلی وہ جو ہے نا مڑ گئی ہیں اور وہ نہ اٹھ سکتا ہے نہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ اس میں تمام باتوں کے بعد میرا ایک چھوٹا سا آپ کو مشورہ بھی ہے کہ اگر وہ ہائیگروما کوئی مسئلہ پیدا نہیں کر رہا، جو کمپلیکیشنز کوئی نہیں کر رہا، تو بہتر ہے اس کو صرف ہم لوکل اپلیکیشن کریں، اور وہ دودھ بھی صحیح دے رہا ہے، کھانا بھی صحیح کھا رہا ہے، تو ہائیگروما کو بغیر کسی سرجری کے چھوڑ دینا چاہیے، صرف اس کی لوکل ٹریٹمنٹ کرنی چاہیے جو کہ میں نے آپ کو اوپر تجویز کی ہے، اور پھر اس کو کچھ انجیکشنز آپ لگا سکتے ہیں جس میں کارٹیسونز ہے، اینٹی بایوٹکس ہیں، یا ایٹروپین ہے وہ ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ڈیئر ویورز، آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو یہ پریزنٹیشن پسند آئی ہوگی، اور یہ کامن ایک پرابلم ہے جو کہ فارمر جس سے پریشان ہو جاتے ہیں، تو یہ اس کے لیے چند ریفرنس ہیں۔ تو آپ کے پاس اگر کوئی سجیشنز ہیں یا کوئی اور چیزیں ہیں تو آپ ایسی پکچرز ہیں، ویڈیوز ہیں، تو آپ مجھے واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں اور میرے ساتھ مشورہ بھی کر سکتے ہیں، یا میرے علم میں اضافہ بھی کر سکتے ہیں۔